أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے 11ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق لوگوں کی صلاحیتیں اور اختیار کار مختلف ہیں۔ اسی کی وضاحت کے لیے دو آدمیوں کی ایک ضرب المثل جو ہے وہ بیان کی گئی تھی، جن میں سے ایک شخص عقل و فکر سے بالکل عاری ہے، کسی شے پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا اور خود اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ اس کا مالک اسے جہاں کہیں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی بھلا کام نہیں کر کے آتا، وہ مجبور ہے، اس میں کسی کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اب کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو صاحب امر ہے، ہر معاملے کا فیصلہ عدل کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے اور صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ دونوں افراد کسی لحاظ سے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 11، جو کہ آیات 77 سے 81 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور نہیں ہے امر ساتھ مگر جیسے ایک جھپک نگاہ کی یا اس سے بھی قریب تر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو ایک انڈر لائن لفظ ہے قلم ہے، اس کا روٹ ہے لمح، لمحہ، لام میم ہے، ایک بار پلک جھپکنے کا وقت، the time lapse for twinkling of eye۔ غیب سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے لیکن ہمارے آواز کی محدود حد کی وجہ سے وہ غائب یا پوشیدہ ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، کیا ان کو علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں۔ جہاں تک امر ساتھ کا تعلق ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بار پلک جھپکنے کا وقت یا اس سے بھی کم تر۔ پیغام حق کے داہی کے ذمے پیغام کو پہنچا دینا ہے اور اس پہ عمل کے نتائج سے خبر کر دینا ہے، لیکن ان نتائج کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا اور کہاں ہوگا، اس کا مکمل علم اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، انہوں نے ہر شے کی مقداریں یا پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اور ہر شے انہی مقداروں کے مطابق ظہور میں آتی ہے۔ جیسا کہ سورہ القمر آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے خلق کیا ہر شے کو مقداروں کے مطابق۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے بطون سے، نہ تھا تمہیں علم کسی شے کا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بنا دیے تمہارے لیے سمع و بصر اور افادہ تاکہ تم شکر کرو۔ الافدہ اس کا روٹ ہے فاد، فے الف دال، دل پہ لگنا یا دل کی آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، انر آئی۔ اے قاری قرآن، ذرا اپنی حالت پہ غور تو کرو کہ اس وقت جو تمہارے پاس صلاحیتیں اور استعداد کار موجود ہے
اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں کتنے ہی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آئے تو حالت یہ تھی کہ کسی بھی شے کا علم نہیں تھا۔ ہمارے خالق اور مالک حقیقی نے ہمیں سماعت، بصارت اور افادہ جیسی نعمتیں بخشیں تاکہ ہم علم حقیقی سے بہرہ مند ہو سکے۔ سماعت اور بصارت علم حاصل کرنے کے بنیادی ذرائع ہیں، جبکہ فاد وہ باطنی صلاحیت ہے جس کی مدد سے دیکھی گئی چیز عین حقیقت اور اس کی مدد سے حاصل کیا گیا علم بمطابق وہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نجم آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، افادہ نے جھوٹ نہیں جانا جو دیکھا گیا۔ ان صلاحیتوں کو دینے کا ایک مقصد ہے کہ ہم انہیں اس طرح سے استعمال کریں کہ یہ ہماری اپنی ذات کی نشو و نما کا بھی باعث بنے اور ان سے مخلوق خدا کی بھلائی بھی ہو، اور یہی طریقہ شکر گزاری کہلاتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 23 میں اسی حوالے سے ارشاد ہے، کہہ دیں وہی جس نے تمہاری نشو و نما کی اور بنا دی تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور افادہ، قلیل ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کو مسخر ہیں فضائے آسمانی میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں انہیں کو تھامے ہوئے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ جب اس کا روٹ ہے جب، جیم واو واو، فضا زمین اور آسمان کے درمیان خلا یا ماحول، مڈ ایئر۔ اس کائنات میں خالق اور مالک کی حقیقی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ نشانیاں ہمارے اندر بھی بدرجہ تو موجود ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ آیت انہی نشانیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کر رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت سب میں نہیں ہوتی، لیکن ہم میں سے وہ تمام لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور کانوں سے سن سکتے ہیں، وہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کر کے نشان منزل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اس حقیقت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات رب کریم نے بنائی ہے اور انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اس کا نظام چل رہا ہے۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ ایمان کو پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکونت۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذانکم و یوم اقامتکم، اور بنا دیے تمہارے لیے مویشیوں کے کھالوں کے گھر جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو دوران کوچ اور دوران اقامت۔ ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے اثاثے اور متاع ایک عرصے تک۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ ہے ذانکم، جس کا روٹ ہے زان، زوئے این نو، کسی مقصد کے حصول کی خاطر سفر پہ روانہ ہونا یا کوچ کرنا، جو ٹریول۔ اسوافہا، صوف، سواد واو فے، ان کی اون، دیر وول۔ او بارہا، دبر سے بنا، دال بے رے، ان کی باریک اور ملائم بال، انہیں رواں بھی کہا جا سکتا ہے، دیر فر۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہمارے قیام کا انتظام ہے۔ عام حالات میں ہم اپنے گھروں میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، یہ گھر ایک ہی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ہمیں مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنانے کا علم عطا کر دیا، اور یہ خیمے بنا کے ہم جب چاہیں انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے ڈیرا جمایا اور پھر وہاں سے کہیں اور کوچ کر گئے۔ یہ خیمے ہلکے پھلکے ہیں، نہ لگانے میں مشکل
نہ اٹھانے میں دشواری۔ مختلف جانوروں سے حاصل ہونے والی اون، بال اور پشم سے ضرورت کی بے شمار چیزیں بنتی ہیں جو کہ ایک عرصے تک کام آتی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے اپنی تخلیق کے سائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دی تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ۔ وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر وسرابیلا تقیکم باسکم، اور بنائے تمہارے لیے پہناوے کہ تمہیں بچائیں حرارت سے، اور پیراہن کہ تمہیں بچائیں تمہاری لڑائی میں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح وہ تمام فرماتا ہے اپنی نعمتیں تم پہ تاکہ تم تسلیم والے بنو۔ اکنانن، کنن سے بنا، کاف نون نون، کسی چیز کو محفوظ رکھنے یا ڈھانک دینے کی جگہ، ہائٹ اور پلیس آف کنسیلمنٹ۔ سرابیل، سربل سے بنا، سین رے بے لا، پیراہن، زرہ یا کوئی بھی پوشاک جو پہناوے کے طور پہ پہنی جائے، گارمنٹ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چیزوں کا سایہ ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج کی کرنوں کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ فوٹان ہے، اس میں سپیس نہیں ہوتی۔ کسی عنصر سے فوٹان کا ٹکراؤ اسے سپیس دیتا ہے۔ سپیس کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو الیکٹران کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ فوٹان اور الیکٹران ٹکراتے ہیں وہیں سے نگاہ دیکھنا شروع کرتی ہے، یعنی جب تک فوٹان کسی حلقے سے نہیں ٹکراتا سایہ نہیں بنتا۔ ہماری فضا دراصل گیسوں کا ایک امیزہ ہے جس میں گیسوں کے سائے ہوتے ہیں۔ اگر رنگ کے سائے نہ ہوں تو ہم کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا ایک فارمولہ ہے، جبکہ رنگ، روشنی اور اندھیرا ایک درجہ بندی ہے۔ اگر کسی صورت آدمی اس فارمولے سے واقف ہو جائے تو وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے انہیں جو خلق فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اشیاء، ڈھلتے ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ جھکے ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان سائوں کے ذریعے انسان سمیت تمام مخلوقات کو سکون بخشا ہے، جیسا کہ زیر مطالعہ آیت میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تمہارے لیے اپنے تخلیق کے سائے، اور بنا دیے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ۔ سورج کے بڑھنے اور گھٹنے کے ساتھ ساتھ سائے بھی گھٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ اس کا ایک مشاہدہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک عمارت کا سایہ ایک وقت میں جتنا ہوتا ہے، سورج کے گھٹنے کے ساتھ اس کا سائے کا سائز بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح تمام مظاہر بشمول آدمی کے سائے کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ رات میں چاندنی کی روشنی اور مصنوعی روشنی میں بھی سائے بنتے ہیں۔ بہرحال سورج ایک روشن دلیل ہے جس کی وجہ سے سائے حرکت میں رہتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے آپ کا رب پھیلا دیتا ہے سایہ، اور اگر چاہتا تو کر دیتا اسے ساکن، پھر ہم نے کر دیا سورج کو اس پہ دلیل۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے اندھیرے کو بھی روشنی قرار دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر اندھیرا روشنی نہ ہوتا تو رات میں فعال ہونے والے حیوانات بھی نہ دیکھ پاتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ پر ہے صرف پہنچا دینا کھول کر۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پھر منکر ہو جاتے ہیں اس سے، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ ینکرونها نکر سے بنا، نون کاف ران، اس سے اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دے ایلینیٹ، اے دائی حق،
یہ لوگ اس قدر واضح حقائق پیش کرنے کے باوجود بھی رائے حق اختیار کرنے سے گریزاں رہتے ہیں، تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ صرف ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، بس اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول پر ہے صرف پہنچا دینا کھول کر۔ داعی حق کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب یہ لوگوں کے اپنی ثواب دید ہے کہ وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں یا اس سے منہ موڑتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ جو لوگ پیغام حق پہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی رائے حق پہ چلنے کی تربیت کی جاتی ہے۔ آیا نمبر 83 سے ہمیں کفر یعنی ناشکری کی وضاحت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغام حق پہنچ جانے، اسے پہچان لینے کے بعد بھی اس سے اجنبیت کا اظہار کرنا اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر دینا کفر اور ناشکری ہے۔ نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس نعمت کو اپنی ذات کی نشو و نما اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس رکوع کا ایک مختصر خلاصہ: اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ان سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ امر ساتھ آنکھ جھپک یا اس سے بھی کم وقت میں برپا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہر شے کی مقداریں مقرر کر دی ہیں اور اس کائنات میں مختلف امور مقداروں کے قانون کے مطابق ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اسی قانون کے مطابق ہم اپنی پیدائش سے موت تک کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس مہلت کے دوران اصول مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمع، بصر اور افادہ جیسی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم اپنی راہ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں اور خود ہمارے اپنے اندر بھی۔ ان نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پہ غور و فکر کر کے اپنے حقیقی خالق اور مالک کی پہچان حاصل کریں اور حق کی بندگی ادا کریں۔ پیغام حق لوگوں تک پہنچتا رہا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ اس پہ عمل میں ہماری فلاح اور اس کی مخالفت کا انجام عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔